دوستوں، اسلامی اتحاد کو فروغ دینے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 1969 میں ایک تنظیم بنائی گئی تھی۔ یہ تنظیم یورپی یونین اور دوسری غیر ملکی اتحادی تنظیموں کے مقابلے میں بنائی گئی تھی، لیکن یہ بات امریکہ اور یورپی یونین کو پسند نہ آئی اور انہوں نے اس تنظیم کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی، یہاں تک کہ اس تنظیم میں شامل اسلامی ممالک کے سربراہوں کو یا تو قتل کروا دیا گیا یا سازش کے ذریعے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ دوستوں، اس تنظیم کا قیام کب عمل میں آیا اور یہ کیا کام کرتی ہے اور یورپی یونین نے کیوں اس کی مخالفت کی، یہ اور دوسری معلومات آپ کو دیں گے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے AR انفارمیشن۔ دوستوں، 25 ستمبر 1969 کو اسلامی ممالک کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC بنائی گئی اور اس کا دوسرا اجلاس 22 فروری 1974 کو پاکستان کے شہر لاہور میں منعقد کیا گیا اور اس اجلاس میں اسلامی ممالک کے بڑے بڑے رہنماؤں نے شرکت کی۔ ان میں سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل، مصر کے صدر انور سادات، لیبیا کے صدر معمر قذافی، فلسطینی رہنما یاسر عرفات اور بنگلہ دیشی صدر شیخ مجیب الرحمان شامل تھے اور اس اجلاس کی میزبانی پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے اور بعد میں ان رہنماؤں کو قتل کروانے اور سازش کے ذریعے تختہ دار پر لٹکوانے کا الزام امریکہ پر لگایا جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ملک کے رہنماؤں کو کس طرح مروایا گیا۔ اس میں سب سے پہلے شاہ فیصل، جو سعودی عرب کے بادشاہ بھی تھے اور OIC کو بنانے والے بانی رکن میں شامل تھے، وہ فلسطین اور اسرائیل تنازع میں اسرائیل کی کھلا مخالفت کرتے تھے۔ اسرائیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے انہوں نے امریکہ کا 1 سال تک تیل بند کیے رکھا اور امریکہ نے شاہ فیصل کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھیں۔ 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل ایک قطری وفد سے ملاقات کر رہے تھے کہ ان کے سوتیلے بھائی مصعب بن عبدالعزیز کے بیٹے فیصل بن مصعب، جو چند دنوں پہلے ہی امریکہ سے سعودی عرب آئے تھے، ملنے کے لیے شاہ فیصل کے پاس آئے۔ شاہ فیصل ان سے گلے ملنے کے لیے کھڑے ہوئے تو فیصل بن مصعب نے اپنی جیب سے پستول نکالی اور شاہ فیصل پر چلا دی اور اس میں سے ایک گولی شاہ فیصل کے سر پر لگی، جس کے بعد شدید زخمی حالت میں انہیں ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور شاہ فیصل کے قتل کو ابھی صرف 5 ماہ ہی گزرے تھے کہ 15 اگست 1975 کو بنگلہ دیشی فوج کے چند اہلکاروں نے شیخ مجیب الرحمان کے گھر میں گھس کر انہیں اور ان کی فیملی کو قتل کر دیا اور ان کی فیملی میں صرف ان کی 2 بیٹی ہی زندہ بچ سکیں، جو اس وقت گھر میں موجود نہیں تھیں۔ اور اس قتل کے 1.5 سال بعد مسلم امہ کے لیے کام کرنے والے اہم ترین لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے امریکہ سے متعلق ایک اہم بیان دیا۔ اس بیان کے محض 2 ماہ بعد ہی پاکستانی فوج نے مارشل لا لگا کر ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ان پر ایک سازش کے تحت قتل کا مقدمہ چلایا گیا، جس کے متنازع فیصلے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو 14 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی۔ اس پھانسی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے لیے ایٹم بم بنانا چاہتے تھے اور کشمیر اور فلسطین کی آزادی کی بھرپور حمایت کرتے تھے۔ اس کے بعد 6 اکتوبر 1981 کو مصری صدر انور سادات کو، جو اس اجلاس میں بھی شریک ہوئے تھے، انہیں بھی قتل کر دیا گیا اور انہیں اس وقت قتل کیا گیا جب وہ قومی دن کے موقع پر اپنی فوج کی پریڈ کا مشاہدہ کر رہے تھے اور ان کا بھی امریکہ سے اختلاف رہتا تھا اور انہیں قتل کرنے والے خالد اسلام بولی کا تعلق اسلامی جہاد سے تھا، جو مصری فوج میں لیفٹیننٹ کے عہدے پر فائز تھے اور انور سادات کو قتل کرنے کا فتویٰ ایک نابینا مولوی عمر عبد الرحمان نے دیا تھا، جو اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ امریکہ میں گزار کر آئے تھے۔ اس کے بعد یاسر عرفات، جو فلسطینی رہنما تھے اور اسرائیل کے خلاف چلنے والی فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ بھی تھے، وہ بھی 1974 کو پاکستان میں ہونے والی OIC کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور آئے تھے اور اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے اور اسرائیل کے خلاف چلنے والی تحریک کا سب سے اہم کردار تھے اور انہیں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے مبینہ طور پر زہر دلوا کر 11 نومبر 2004 کو مروا دیا گیا اور بعد میں ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کی موت زہر کے باعث ہوئی تھی۔ اور آخری میں OIC کانفرنس میں شرکت کرنے والے معمر قذافی، جو کہ لیبیا کے رہنما تھے، جنہوں نے ستمبر 1969 کو ایک فوجی مارشل لا کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا اور 20 اکتوبر 2011 تک لیبیا کے حکمران رہے۔ اور جب امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر لیبیا پر حملہ کیا تو نیٹو فورسز نے معمر قذافی کے ٹھکانے پر بمباری کی، جس کے بعد وہ شدید زخمی ہو گئے اور پھر نیٹو کی حمایت یافتہ لیبیا کے باغیوں نے انہیں ڈھونڈ کر قتل کر دیا اور سڑکوں پر گھسیٹا، جس کے بعد لیبیا ایک خوشحال ملک سے خانہ جنگی کا شکار ہو گیا اور آج تک تباہی کا شکار ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے AR انفارمیشن۔